الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، ہم اسود عنسی ملعون کا قصہ تفصیل سے بیان کر رہے تھے کہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اعزاز کے پاس آئے منصوبہ بنانے کے لیے، تو اعزاز نے کہا کہ اسود پر سخت پہرا رہتا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہرے دار نہ ہو، البتہ ایک کمرہ گھر کا ایسا ہے کہ اس کے باہر کی جانب سے کوئی پہرے دار نہیں ہے، آپ لوگ باہر سے اس کمرے کی دیوار میں نقب لگا کر اندر آ جائیں، میں کمرے میں چراغ اور اسلحہ رکھ دوں گی، اس طرح دوسرے کمرے میں اسود کذاب تک آپ لوگ پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ اس مشورہ کے بعد جب فیروز باہر آئے تو اسود نے ان کو دیکھ لیا اور پھر چیخ کر کہا کہ تجھے میرے گھر اور میری بیوی کے پاس آنے کی کس نے اجازت دی؟ یہ کہہ کر اس نے فیروز کی گردن مروڑنے کی کوشش کی، قریب تھا کہ یہ فیروز کو قتل کر دیتا، لیکن اندر سے اعزاز آئی اور کہا یہ میرے چچا بھائی ہے، ملنے کے لیے آیا تھا۔ اسود نے کہا چپ ہو جاؤ، چلو میں نے تیری وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ فیروز اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور کہا جان بچاؤ۔ اب سب حیران ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اعزاز نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ پریشان مت ہو اور جو منصوبہ بنایا اس کو عملی جامہ پہناؤ۔ اب فیروز دوبارہ اپنی بہن کے پاس گئے اور منصوبہ مضبوط کیا اور دیوار کا کچھ حصہ اندر سے اکھیڑ دیا تاکہ باہر سے نقب زنی میں آسانی ہو۔ واپسی پر پھر اسود نے ان سب ساتھیوں کو دیکھ لیا اور سب کو ڈانٹ کر ہٹا دیا۔ اب رات کا سناٹا چھا گیا، اسود کذاب نے خوب شراب پی اور مست ہو کر سو گیا۔ فیروز دہلوی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے، اندر آ کر اسلحہ اٹھایا، چراغ جلایا اور اسود کذاب کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اسود ریشمی بستر پر اس حالت میں سو رہا تھا کہ اس کی بیوی پاس بیٹھی تھی۔ جو ہی فیروز قریب آئے تو اسود آہٹ سے اٹھ بیٹھا اور کہا مالی و مالک یا فیروز، اے فیروز تیرا اور میرا اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب فیروز گھبرا گئے کہ اگر واپس جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے اور اس عورت کو بھی مار دیں گے۔ یہ سوچ کر فیروز دہلوی نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں اللہ تعالی